السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ میں نے گزشتہ پارٹ میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی قرض کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، بعد میں انشاءاللہ قرض کے سلسلے میں باقی دوسری چیزوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو آج میں آپ حضرات کو قرض کی دوسری چیزیں بتاؤں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا یا نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی سے قرض لیے اپنی زندگی میں یا کبھی نہیں لیا۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کو حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا، بہت سی حدیثیں اس کے ثبوت کے لیے ہیں۔ ان میں سے چند حدیثوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ان میں سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ استقرض من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء، رواه النسائی وصححه الألبانی وحسنه الألبانی رحمہ اللہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض کے طور پر 40,000 لیا، 40,000 فجاءه مال، پھر آپ کے پاس مال آیا، فدفعه إلي، تو آپ نے وہ قرض لیا ہوا پیسہ مجھے واپس کر دیا، وقال، اور آپ نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک ومالک، کہ اے عبداللہ ابن ابی ربیعہ، اللہ برکت دے تیرے اہل و عیال میں، تیرے مال میں، انما جزاء السلف، اور قرض کا جو بدلہ ہے، قرض چکانے کا طریقہ اور قرض چکانے کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ الحمد والادا، کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے جس نے قرض دیا تھا، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، والادا، اور اس قرض کو بہترین طریقے سے ادا کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ ثبوت ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے طور پر پیسہ لیا تھا۔ تو آج ہم اور آپ بھی اگر پریشانی میں مبتلا ہوں، ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، تو ہم اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے قرض لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ استسلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رجل من الانصار 40 ساعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک شخص سے 40 سا آپ نے قرض کے طور پر لیا۔ فاحتاج الانصاری فاتاه، چنانچہ وہ انصاری شخص ضرورت مند ہو گیا، محتاج ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاءنا شیء بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، میرے پاس تو قرض لینے کے بعد کوئی مالیہ ابھی تک نہیں آیا۔ فقال الرجل واراد ان يتكلم، وہ شخص کچھ کہنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل لا تقل الا خیرا، کہ اے شخص تو بھلائی کے علاوہ، بھلی بات کے علاوہ کچھ مت کہنا۔ فانا خیر من تسلف، اس لیے کہ میں قرض داروں میں سب سے بہترین قرض لینے والا شخص ہوں، ہوگا تو میں ادا کر دوں گا۔ فاتاه، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا 40 فضلا، یعنی 40 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سا اس کو دیا زائد، اور 40 لسلفی، اور 40 سا وہ آپ نے ادا کیا جو آپ نے قرض کے طور پر لیا تھا۔ فاتاه 80، چنانچہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سا اس کو ادا کیا۔ رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غیر شیخ البزار وهو ثقۃ،
اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے طور پر کچھ لیا تھا۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے جس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی شخص سے، بدو شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹیاں خریدی۔ کس کے بدلے میں؟ کچھ اجوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجوروں کے بدلے میں اس سے اونٹ خریدنے کی بات چیت کی تو وہ شخص راضی ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، گھر کے اندر آئے اور آپ نے تلاش و جستجو کی کہ کچھ اجوا کھجور جو وعدہ کیا ہے وہ ہے یا نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں ملی نہیں تو آپ اس بندوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے شخص، میں نے آپ سے وعدہ کیا اور میں نے آپ سے فلاں کھجور، اجوا کھجور کے بدلے میں فلاں اونٹنی خریدنے کی بات کی تھی، لیکن میں گھر پہ گیا اور تلاش کیا لیکن مجھے وہ کھجوریں نہیں ملی۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدار کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وفا کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے اس کو جھڑپا اور اسے ڈانٹنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اسے اس وقت بات کہنے کا، اپنی بات پیش کرنے کا پورا حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ اے شخص مان جا، میں گھر پہ گیا لیکن مجھے وہ کھجوریں نہیں ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات آپ نے پھر کہی تو اس شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وفا کہا، پھر صحابہ کرام نے جھڑکا۔ اس طریقے سے دو تین بار ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ شخص ماننے کو تیار نہیں تو آپ نے فرمایا اذهب الى خویلۃ بنت حکیم ابن امیہ، کہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے آپ نے کہا کہ خویلہ بنت حکیم کے پاس جاؤ اور فقل لها، اور اس سے کہو ان کان عندکی، کہ تمہارے پاس اگر اس کے پاس کیا ہے، کچھ کھجوریں ہیں، اجوا کھجوریں، تو وہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ ایک صحابی گئے اور پتہ کیا تو ان کے پاس وہ کھجوریں تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ اذهب به فاعطه الذي له، اس شخص کو وہاں لے جا اور اس کو پورا اس کا حق ادا کر دو۔ چنانچہ اس کا پورا حق ادا کر دیا گیا، اس سے جو بات ہوئی تھی اونٹنے کی قیمت وہ ادا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خویلہ سے قرض لے کر کے اس کو ادا کر دیا۔ تو وہ شخص جب واپس لوٹ رہا تھا اپنی اونٹنے کی قیمت لے کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ شکریہ ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا جزاک اللہ خیرا فقد اوفیت واتیبت، کہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے، آپ نے پورا ادا کیا اور بہت اچھا ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ الموفون المطیبون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، یہ جو پورے دیتے ہیں اور اچھا ادا کرتے ہیں۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا۔ آج کے بعد جو ویڈیو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا وہ قرض کے دوسرے احکام کے سلسلے میں پیش کروں گا۔ آج بس اتنا ہی پیش کرنے کا مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا ثبوت ملتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قرض لیا تھا یا نہیں۔ بس اتنے ہی، پھر آئندہ دوسرے اور تیسرے پارٹ میں انشاءاللہ پھر میں دوسرے موضوع کو، قرض کے سلسلے میں دوسرے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔